امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ قریش مکہ دعوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت وسعت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بےہودی سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ اب تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک کے حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجا کا انتقام نہ لیتے تو بے اہمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حمزہ رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہی ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے اس کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعامل کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و دعوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورہ ہونے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔
مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے، غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کے مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹا دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیے دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندنی نظر کروں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی 20 تدبیروں کو سیل کر دوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں حباب بن الحارث رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر حباب رضی اللہ عنہ تو وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشا میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر بتر پایا۔ اس نظارہ کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور طیش و غضب کے طوفان میں قدر دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حباب رضی اللہ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر حباب رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا،
عمر رضی اللہ عنہ سورۃ ضحیٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، چنانچہ وہ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اسی وقت بھی ننگی تلوار عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو باز نہ آئے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ کرام نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا اور بخندہ پیشانی اہلم و سہلم مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانے ہوا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور آشکار طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔